بڑا مشہور مقولہ ہے، قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت تو اس کی زبان ہے. قیمت المرء لسانہ، انسان کی اصل قیمت کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. آپ کی زبان درست ہے یعنی آپ بہت بیش قیمت ہیں، آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے آپ کی اگر زبان درست ہے. بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کے اندر کیا جملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا کہ سارے لوگوں سے تمہیں یہ کام کرنا ہے، کیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا ہے، اچھے سے پیش آنا ہے. زبان میں وہ گندے الفاظ نہیں لانا ہے جو الفاظ تمہیں جہنم میں داخل کر دیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے سے سلوک کرنا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان اگر چلتی ہے تو بہت تیز چلتی ہے اور پھر سامنے والے کو کیا دیتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، اور وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ. اللہ رب العالمین نے احساس دلایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ اچھی بات کہا کریں، بھلی بات کہا کریں، اچھے انداز سے کہا کریں، اچھے طریقے سے کہا کریں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. وَهَبْتَنِي لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا. سامعین، قرآن کریم میں ایک مضمون جس کی طرف کثرت سے اشارہ کیا گیا ہے، وہ مضمون انسانوں کے ساتھ سلوک پر دلالت کرتا ہے. یعنی ایک مسلمان یا ایک انسان اس معاشرے میں رہ رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کیسا معاملہ کرنا ہے، کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اور کس طرح سے ایک انسان کو سامنے والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں ذکر ہیں. قرآن کریم میں اس موضوع پر کثرت سے اٹھایا گیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے ساتھ معاملات میں اچھا نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اس کی قیمت لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب ہونے کے بجائے اس سے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ اسے دھوکہ دینے، اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ان بنیادوں پر ہوتی ہیں کہ اس کا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. سامعین کرام، سورۃ الفرقان کی جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں کے بعض کو دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو برابر نہیں بنایا. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی شفا یاب ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے، کوئی بڑے منصب پر فائز ہے تو کسی کا منصب چھوٹا اور کسی کا مقام چھوٹا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اللہ نے ذکر کیا فتنہ، یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس تعداد میں ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی فکر الگ ہے، اور اس مزاج اور اس فکر کے الگ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ فتنہ ہیں اور آزمائش ہے. یعنی مجھے آپ کی فکر پر صبر کرنا پڑے گا، آپ کو میری فکر پر صبر کرنا پڑے گا. ایک امیر کو ایک غریب کو دیکھنے کے بعد اپنی نعمت پر شکر ادا کرنا پڑے گا، اور ایک غریب کو امیر کی نعمت دیکھنے کے بعد صبر کرنا پڑے گا. یعنی امیر کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک غریب آزمائش، اور غریب کے لیے بھی امیر آزمائش. مسئلہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو یکساں نہیں بنایا. ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے امتحان ہیں. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ ان کے ہم مزاج نہیں ہوتے، آپ کی فکر الگ ہوتی ہے اور ان کی فکر الگ ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. یعنی کہ آپ جب کسی دوسرے سے ملیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج اس سے ملے گا نہیں، آپ کی فکر اس سے ہو سکتا ہے الگ ہو، تو آپ اس کی تکلیف پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. آپ بہتر ہیں اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. وہ تنہا ہوتا ہے، لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی لوگ اس کی فکر نہیں کرتے. بنیاد کیا ہے؟ اس نے لوگوں سے کبھی مل جل کر اپنے تعلقات کو اچھا نہیں رکھا، اچھا سلوک نہیں کیا، اچھے تعلقات نہیں بنائے. سامعین کرام، ان تعلقات کی بہت اہمیت ہے.
لوگوں کے ساتھ میل جول کی بہت اہمیت ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملا جائے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے۔ قرآن کریم یا احادیث رسول میں ان ساری تعلیمات کو دے رکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں انشاءاللہ آج لیں گے اور ان چیزوں پر دیکھیں گے کہ ہم کم سے کم ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں بہتری لائیں۔ سب سے پہلی چیز جو اہم ہے، جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، وہ ہے زبان کی درستگی۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ بھی ہے، اور زبان اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی۔ زبان ایک انسان اگر صحیح چیز میں یوز کرے، صحیح انداز سے یوز کرے، صحیح طریقے سے یوز کرے، اس کا استعمال صحیح انداز سے کرے، کسی کے ساتھ بھی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی کے ساتھ بھی، تو پھر یہ زبان یہ خیر کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس زبان کے ساتھ ہم بدتمیزی کریں، بدسلوکی کریں، ایک مزدور آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، مزدور کام کر رہا ہے، مزدور نے کچھ کام میں کمی کر دی، اب آپ اس کے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، جانور ہو، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں کہ جو الفاظ بہت ہی نامناسب اور بہت ہی برے ہیں، اور یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں بن رہا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے غالباً فرمایا تھا کہ لوگ اپنی زبان کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل، اپنی منخر، اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، صرف ان کی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ الا حصائد السنتہم، ان کے چہروں کے بل، ان کی ناک کے بل انہیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ الا حصائد السنتہم، ان کی زبان نے ایسے ایسے اعمال کیے ہوں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اگر آپ اپنی زبان سے بدتمیزی کر کے، بدزبانی کر کے، گالی بک کر، یہ ساری چیزیں کر کے آپ اس کام کو درست کرا بھی لے گئے، آپ نے کیا کام کیا؟ اس دنیا کے کام کو درست کرایا، آخرت کے کام کو درست نہیں کرایا۔ آخرت تو تباہ ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ لہذا سب سے پہلی چیز جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی درستگی۔ آپ سختی کریں، آپ سختی سے پیش آئیں، لیکن اپنی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی ایک انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، وہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ کلمہ کتنا بڑا تھا، اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت تو اس کی زبان ہے۔ قیمت المرء لسانہ، انسان کی اصل قیمت کیا ہے؟ اس کی زبان ہے۔ آپ کی زبان درست ہے یعنی آپ بہت بیش قیمت ہیں، آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ کی اگر زبان درست ہے، بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کے اندر کیا جملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا کہ سارے لوگوں سے تمہیں یہ کام کرنا ہے، کیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا ہے، اچھے سے پیش آنا ہے، زبان میں وہ گندے الفاظ نہیں لانا ہے جو الفاظ تمہیں جہنم میں داخل کر دیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے سے سلوک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان اگر چلتی ہے تو بہت تیز چلتی ہے، اور پھر سامنے والے کو کیا دیتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، اور وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ رب العالمین نے احساس دلایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ اچھی بات کہا کریں، بھلی بات کہا کریں، اچھے انداز سے کہا کریں، اچھے طریقے سے کہا کریں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے ہمیں دو سبق مل گئے، ایک تو یہ کہ زبان کو درست کرنا ہے، آئندہ اپنے منہ سے گالی نہیں نکالنا ہے، آئندہ اپنے منہ سے عملی تطبیق، ہمیں عمل میں لانا ہے نا اس چیز کو، آئندہ اپنے منہ سے کبھی گالی نہیں نکالنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کب ہماری موت آئے اور ہم توبہ بھی نہ کر پائیں۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس سے بھی ہم نے زبان سے بدتمیزی کر لی ہے اس سے جا کر معافی بھی مانگ لینا ہے، کہ کہیں آپ کا دل اگر دکھ گیا ہو تو میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے بھی توبہ کرنی۔ یہ اہم رول اور یہ اہم کردار ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ ہم جس بھی لیول کا انسان ہو اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کرنی یعنی ان سے شفقت سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ چھوٹا ہے اس سے جیسے بھی بات کر لوں، چھوٹا ہے میں زبان کیسے بھی چلا لوں۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیوں؟ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو بدسلوکی سکھا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے بدتمیزی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کا خیال نہیں، بلکہ آپ اس کی بد تربیت کر رہے ہیں، آپ بری تربیت کر رہے ہیں۔
اور بری تربیت یہی ہے کہ آپ اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور اس کی آنے والی نسل سے وہ اپنی نسل سے کیا کرے گا؟ بدتمیزی اور بدزبانی کرے گا. تو انسان سوچے غور کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی تربیت دی ہے، من لم یرحم صغیرنا، لہذا چھوٹوں سے شفقت سے، محبت سے، نرمی سے بات کی جائے، ولم یعقر کبیرنا، اور بڑوں سے ادب کے ساتھ سلوک کیا جائے، ادب کے ساتھ بات کی جائے. دوسری چیز جو ہم اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اپنے اندر شان بے نیازی پیدا کریں. بے نیازی، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ ہو جائے گا، میرا معاملہ ہو جائے گا. دوسرے کے پاس کار آئی، ماشاءاللہ کار بہت اچھی ہے، اب آپ حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اسے، آپ بے رغبت ہو جائیں، ذرا دینا مجھے چابی، ذرا میں چلا کر دیکھوں. کیوں آپ چلا کر دیکھ لیں؟ آپ اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ مجھے نہیں چلانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی محبت پانے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ لوگوں کی چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ. لوگوں کی چیزیں مجھے نہیں پسند ہیں، مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں اس پر مطمئن اور خوش ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں دیکھنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. یحبک الناس، تو بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ لوگ تم سے محبت کریں گے. تو لوگوں کی محبت پانی ہے، لوگوں کے دل میں جگہ بنانی ہے، تو لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس سے کیا ہو جانا ہے؟ بے رغبت ہو جانا ہے. مجھے نہیں چاہیے، بے نیازی کا سلوک اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز، بسا اوقات ہمارے دلوں میں کسی کے سلسلے میں کوئی بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص بخیل ہے، فلاں شخص بخیل ہے، فلاں شخص غصے کا تیز ہے، فلاں شخص کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو بری ہے، عیب والی ہے. آپ اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک وہ چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دیں. اگر آپ اظہار کریں گے، بار بار اظہار کریں گے، تو پھر لوگ آپ سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک برا شخص آیا، برا شخص، اور وہ مشہور تھا، برا ہے وہ. جیسے ہی دروازے پر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا کہ فلاں شخص آیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، کہ یہ تو فلاں قبیلے کا سب سے بدتر انسان ہے. بئس اخو العشیرہ، یہ تو بدتر انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داخل ہونے دو. بدتر انسان، اس کی بدتریت مشہور تھی. ایسا نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کر رہے تھے. جو اپنے عیبوں میں مشہور ہو اس کی غیبت نہیں شمار کی جاتی. داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز سے، اتنے اچھے سلیقے سے بات کی کہ وہ چلا گیا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ داخل ہونے پر تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ معاشرے کا بدترین شخص ہے، اس کے اندر بہت برائیاں ہیں، لیکن جب آپ داخل ہوا تو آپ نے اس سے کے سامنے کوئی برائی ذکر کی، نہ کوئی بات ذکر کی. آپ نے تو بڑے اچھے انداز سے بات کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متى وجدتنی فاحشہ، تم نے مجھے کب زبان سے بد کلامی کرتے ہوئے پا لیا؟ میں نے تو کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی. میں تو رسول ہوں. میں اگر دل کا سخت ہو جاؤں ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ دل کے سخت ہو جائیں، زبان کے سخت ہو جائیں، تو یہ جتنے بھی آپ کے آس پاس گھوم رہے ہیں نا، یہ سب آپ کے پاس سے چلے جائیں. لہذا انسان کو ظاہر سی بات ہے، وہی زبان کی درستگی پر بات آ گئی. لہذا ایک انسان یہ سوچے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ اس کا اظہار ہمیشہ نہ کریں. ہاں جب ضرورت ہو تب ظاہر کریں. آپ کے دل میں کوئی بخیل ہے، آپ اس کے بھائی آپ بخیل ہو، آپ کنجوس ہو، نہیں کہنے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ویسے ہی ٹریٹ کریں، ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کرتے رہیں، تب جا کر آپ کے اس شخص کے دل میں بھی آپ کی جگہ بن جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور طریقہ اور ایک اور سلیقہ جو ہمیں شریعت سے ملتا ہے وہ یہ کہ دوستی یا دشمنی وہ ایک حد تک ہونی چاہیے. دوستی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے اور دشمنی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے. بسا اوقات دوست اتنا قریبی ہو گیا کہ آپ نے سارے راز اس کے سامنے افشا کر دیے، سارے راز بتا دیے اسے. اب جب آپ نے سارے راز اسے بتا دیے تو ایک دن آیا کہ وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا. آپ اس سے سارے راز آپ کے کھول دیے. اور کسی سے اتنی بھی دشمنی نہ کرو کہ جب دوبارہ سے اس سے بات کرنے کی بات آئے تو کہیں یار میں نے تو اس سے بڑی بدتمیزی کی تھی، میں نے تو بڑی بدزبانی کی تھی، میں نے تو بہت برا برا سلوک کیا تھا. ایک حدیث ہے جس حدیث کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ موقوف ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت علی کا غالباً قول ہے احبب حبیبک ہونا ما، سنن ترمذی میں ہے احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کہ اپنے دوست سے اتنی محبت کرو کہ جو لمٹ میں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے کسی دن. اور اپنے دشمن سے اتنی دشمنی کرو جو لمٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن آپ کا کیا بن جائے؟ دوست بن جائے. لہذا دوستی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے اور دشمنی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے.
اتنی دشمنی، اتنی زیادہ دشمنی لوگ کر لیتے ہیں کہ بسا اوقات جو خیر کی بات، بھلائی کی بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیونکہ اس شخص نے کہی ہے جو ان کا کیا ہے، دشمن ہے، دشمن نے کہی ہے، اس لیے اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، چاہے حق بات ہو، ہدایت کی بات ہو۔ تو بسا اوقات یہ چیز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے کہ ہم حق بات قبول کرنے سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے، کچھ نادان دوست ہوتے ہیں، نادان مطلب کم عقل دوست، جو سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستی میں ان نادان دوستوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ آپ بچیں اس شخص سے، کیوں؟ بسا اوقات وہ آپ کو ایسے نقصان پہنچائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشہور مثال ہے، ایک ریچھ تھا، وہ مالک کے پاس بیٹھا تھا، ریچھ مالک کے پاس بیٹھا، مالک کو مکھی پریشان کر رہی، مکھی بار بار پریشان، اس نے پتھر لیا، مالک کے منہ پر آ کر بیٹھی، مار دیا اسے پتھر، اسے پتھر مارا، مالک کے بہت بری طریقے سے چوٹ لگ گئی۔ کیا ہے، وہ بہت محبت کرتا تھا ریچھ، اپنے مالک سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن کیا ہے، عقل نہیں، شعور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایک قبطی جب ایک اسرائیلی سے لڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر مدد کی تھی، ایک گھوسا مارا اور وہ شخص ختم ہو گیا۔ اگلے دن دوبارہ لڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لگ رہا ہے اسی کی غلطی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پاس پہنچے اس نے کیا کہا، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس۔ اس نے پول کھول دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اس عیب کو ظاہر کر دیا جو عیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپا ہوا تھا۔ تو نادان دوست ہے، اسرائیلی کس کی قوم کا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کا، لیکن نادان ہے، بے عقل ہے، کم عقل ہے، اس نے کیا کر دی، پول کھول دی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پتہ چل گیا کہ فلاں شخص کو کس نے قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بسا اوقات نادان دوست آپ کو کیا کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جاہل سے بحث کرنے سے بچنا ہے، جاہل سے بحث۔ اب یہاں جاہل سے مراد کم علم، لا علم نہیں ہے، جس کے پاس علم نہ ہو، نہیں، جاہل وہ شخص بسا اوقات جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بہت اچھا ہوتا ہے اخلاق میں، اور بسا اوقات جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اخلاق میں۔ وہ شخص جس نے اپنی مروت، اپنی شرافت، اپنی انسانیت کو کھو دیا ہو اسے جاہل کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر جاہل سے مراد کون ہے؟ جو اپنی مروت، شرافت، انسانیت کو بھول چکا ہو، بدتمیز ہو، بد زبان ہو، بد سلوک ہو۔ ایک شخص آپ کی اس سے لڑائی ہوئی، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، اب آپ بھی کیا اس سے بدتمیزی کرو گے، بد زبانی کرو گے، آپ بھی اپنی زبان خراب کرو گے؟ کیوں آپ اس کیچڑ میں پتھر مار رہے ہو جس کی چھینٹیں آپ کے اوپر آ جائیں؟ اللہ رب العالمین نے اصول دیا، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، وہ جاہل جو جس کے اندر شرافت اور انسانیت اور مروت اور اخلاق نہیں ہے، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی مجھے آپ سے ملنا نہیں ہے، یا مجھے آپ سے الجھنا نہیں ہے، مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی ہے، وہ سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ جب جاہل سے ملاقات ہو یا جاہل آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ اس سے بدزبانی یا پھر آپ اس سے بحث نہ کریں بلکہ سائڈ ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سامعین کرام، زندگی میں کبھی کبھی نہیں بلکہ زندگی میں اکثر انسانوں پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ ہر انسان پہ نہیں، ہر انسان جس کو آپ نے تجربہ کر لیا ہو، جس کو آپ نے پڑھ لیا ہو، سمجھ لیا، اس پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کریں گے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں، ظاہر ہے انہوں نے کسی سے دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی کو دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا، تو آپ اس پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر، بڑا سنگین موقع ہے، ہجرت کا موقع بڑا سنگین موقع تھا، ہر راستے پر، ہر پہرے پر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے تیار ہے کہ یہ محمد یہاں سے گزرے، ابو بکر یہاں سے گزرے، ہم انہیں پکڑ لیں تاکہ اس انعام کو پالیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے پر تھا۔ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط، اس شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنگین موقع پر بھروسہ کیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ غیر مسلم تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناس تھے، لوگوں کو پہچانتے تھے اچھے سے۔ پیارے نبی نے اس غیر مسلم پر اس موقع پر بھروسہ کیا اور ایک خفیہ راستے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ غار ثور میں کون موجود ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسے معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ظاہر نہیں کیا، حالانکہ انعام بہت بڑا تھا۔ وہ چاہتا تو بتا کر بات کو مکمل کر دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں، لیکن وہ بھی شخص اتنا اچھا، اتنے اچھے اخلاق والا۔
بسا اوقات غیر مسلموں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بس ان میں ایمان اور عقیدے کی کمی ہوتی ہے. واللہ اگر وہ ایمان اور عقیدے سے متصف ہو جائیں تو وہ دنیا کے بہت بہترین شخص نکلے. وہ اخلاق میں کردار میں ہم سے کئی گنا آگے ہوتے ہیں, بہت آگے ہوتے ہیں. ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں ان سے, لیکن بس کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی اور عقیدے کی کمی ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے, کاش وہ اللہ پر ایمان لے آتے تو پھر وہ کتنے بڑے اور بلند بنتے. لہذا انسان کو زندگی میں لوگوں پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے, ہر ایک پر نہیں, جس کو اچھے سے اس نے پہچان لیا ہو. سامعین کرام, انسان کو زندگی میں ہمیشہ جس نے بھی اس پر کبھی زندگی میں تھوڑا سا بھی احسان کیا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے. زندگی میں جس نے بھی آپ پر ذرہ برابر بھی احسان کیا ہے, تھوڑی سی بھی مدد کی ہے, آپ کو صرف راستہ بتا دیا, اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. بسا اوقات آپ کا وہ قریبی ہو سکتا ہے اور بسا اوقات وہ اجنبی ہو سکتا ہے. اگر اجنبی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں, اور اگر آپ کا قریبی ہے تو آپ بھی اس پر کیا کر دیں؟ احسان کر دیں, اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیں. یہ بھی ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کسی پر احسان کیا, کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, آپ بھول جائیں آپ نے احسان کیا. نیکی کر دریا میں ڈال, آپ کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر دوسرے نے آپ پر احسان کیا ہے تو پھر آپ اس کے احسان کا کیا دیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ لہذا احسان کا بدلہ احسان دیں. اور بسا اوقات ہمارے پاس ظاہر ہے کسی نے آپ کی پیسوں سے مدد کر دی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, تو آپ اس سے ایک جملہ کہیں, جزاک اللہ خیرا, اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے, اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے, اس سے بہتر دے. آپ کی دعا دے کر کے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں. اور پھر زندگی میں کبھی موقع ملے تو اس کے اوپر احسان کریں, اس کے لیے دعا کریں, دعاؤں میں اسے یاد رکھیں. اپنے جیسے ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی چیزیں ایک معاشرے کو بہتر بناتی ہیں اور ایک معاشرے میں بہتر انداز سے جینے کا سلیقہ دیتی ہیں. سامعین کرام, یہ چند اصول تھے, اس کے علاوہ اور بھی اصول ہیں جنہیں ذکر کیا جا سکتا ہے, لیکن وقت اتنا نہیں ہے. بس میں خلاصے کے طور پر 2 باتیں اور پیش کر دوں. سامعین کرام, یہ سارے رہنما اصول, یہ سارے اصول, ان کے 2 فائدے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان جو زندگی میں دھکے کھا سکتا تھا, اس انسان کی زندگی کیا خوبصورت گزرے گی, بہت اچھی گزرے گی. اگر آپ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کریں گے, لوگوں کی باتوں پر صبر کریں گے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کریں گے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اپنی زبان میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر کام کریں گے. غصہ آئے گا لیکن آپ غصے کے وقت وہ طریقے اختیار کریں گے جن طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں, خاموش ہو جائیں, وضو کر لیں, یا جو بھی جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں آپ اختیار کر کے اپنی زبان پر قابو کریں گے, اپنے غصے پر قابو کریں گے. واللہ آپ اس زندگی میں بہت اچھے سے رہیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہیں گے, لوگ آپ سے محبت کریں گے. یہاں تک کہ دوسرا جو فائدہ آپ کو ملے گا وہ ہے کہ آخرت آپ کی بن جائے گی. آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور سرمایہ ہوگا. وہ کس طرح؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صاحب کا جنازہ لے کر جایا گیا. صحابہ نے بڑی تعریف کی, بڑا شاندار شخص تھا, بڑا اچھا شخص تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت. پھر دوسرا شخص اس کا جنازہ گزرا, لوگوں نے بڑی برائی کی, بہت برا شخص تھا, ایسا تھا ویسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. صحابہ نے پوچھا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وجبت وجبت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں نے پہلی بار جب تم نے تعریف کی تھی تو میں نے کہا تھا وجبت لہ الجنہ, کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی, کیونکہ لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تھا, وہ لوگوں میں اچھا تھا, ایمان عقیدہ بھی ہے اور لوگوں میں اچھا بھی ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتا تھا. وجبت لہ الجنہ, جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور جب دوسرا شخص گزرا تو وہ ملامت کر رہے تھے, تم لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے اس کے سلسلے میں, تو میں نے کہا وجبت لہ النار, جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی. آپ تصور کریں کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہمیں جہنم تک لے کر جا سکتی ہے. لہذا آخرت کے لیے بھی یہ چیز سرمایہ بنے گی. یہ 2 بڑے فائدے ہیں جو ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے. اور پوری زندگی ہماری حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں, اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزرے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بندوں کے حقوق میں بہت زیادہ پاسداری کرنے, بندوں کے حقوق کو اچھے سے ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے. ہمیں اپنی زبان پر, اپنے جذبات پر, اپنے الفاظ پر کنٹرول پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے. اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی ہم نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کری ہے, اللہ رب العالمین اسے ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم فلاں شخص سے ہم نے بدسلوکی کی ہے, ہم اس سے رجا کر معافی مانگیں. اپنی انا کو, اپنے غرور کو, اپنے گھمنڈ کو, اپنے تکبر کو ختم کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. اللہ
رب العالمین جو بھی ہمیں بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے. اللہ جو بھی مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کے معاملے کو آسان فرما دے. اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں تکلیف میں ہیں, مشقت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, دکھ میں ہیں, غم میں ہیں, کہیں کسی بھی تکلیف میں اللہ رب العالمین ان کے دکھ میں مداوا بن جا, ان کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ جو بھی ان میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ انہیں علیین میں مقام عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو بھی ہم نے دعائیں کی اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا